کوئی انسان اس کی مدح سرائی کا حق کیسے ادا کرے جو 5 اماموں کی مشیر رہی ہو؟ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کی تائید کو سلامت رکھے۔ اس بی بی کا حق کیسے ادا ہو جو بھائی 5 امام مستور ہو کے 5 اماموں کی مشیر رہی ہے؟ اگر سوال کرتے تو میں یہیں پہ بات دے دیتا ہوں۔ علی اس سے مشورہ لیتے رہے ہیں، حسن اس سے صلاح کرتے رہے ہیں، حسین کی شریکہ رہی ہے، سجاد اور باقر اس کی مرضی کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں۔ 5 امام ہو کے جس سے مشورہ کریں اسے عالیہ کہتے ہیں۔ یہ مبلغہ توحید ہے، یہ محافظہ امامہ ہے، یہ ناشر الولایہ ہے، یہ علی کی ولایت کو نشر کرنے والی ہے۔ اگر حق آپ کا ساتھ دے اور ہاتھ آپ اٹھا کے بی بی کو خراج پیش کر سکے تو رسول نے غدیر میں علی کی ولایت پہنچائی تھی، منوائی نہیں تھی۔ رسول نے صرف غدیر میں پہنچائی، بلغ رسول نے پہنچائی تھی، سیدہ نے بچائی تھی، حسن نے بچائی تھی، حسین نے بچائی تھی، شام میں زینب نے منوائی ہے۔ اس شہزادی نے تسلیم کروائی ہے علی کی ولایت۔ 5 حجتوں کی مشیر رہی ہے۔ کائنات کی مستورات میں سے سب سے مکمل مستور ہے نبی کی بیٹی۔ بیٹا، او میرا بیٹا چھوڑ، کائنات کی مستورات میں سے سب سے مکمل مستور رسول کی بیٹی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مستور مکمل ہے ہی نہیں۔ حوا سب سے پہلی مستور ہے لیکن ادھوری۔ سرنا ہلائیں جسے زبان ذکر کے لیے عطا کی گئی۔ حوا سب سے پہلی خاتون ہے، ادھوری ہے۔ حوا نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے۔ مریم معصومہ ہے لیکن ادھوری۔ مریم نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیا ہے۔ آسیہ مستور ہے لیکن ادھوری، نہیں بتا سکتی کہ شوہر صاحب ایمان ہو تو اطاعت کیسے کرتے ہیں۔ کیا کہنے محمد کی بیٹی تیری عزت کے، جس کا باپ نبی تھا، جس کا شوہر علی تھا، جس کے بیٹے حسنین تھے۔ اتنی مکمل تھی محمد کی بیٹی، لیکن علی کی بیٹی نے ایسا کردار پیش کیا کہ یہ ثانیہ زہرا بن گئی، یہ دوسری زہرا بن گئی، لیکن اتنی مکمل ہے علی کی بیٹی کہ آج تک کوئی ثانیہ زینب نہیں بن سکے۔ یا تو مجھے اللہ کی کائنات میں کوئی مستور دکھاؤ جسے ثانیہ زینب کہا ہو۔ علی کا بھی ثانی کوئی نہیں، علی کی بیٹی کا بھی ثانی کوئی نہیں۔ کائنات کی یہ واحد خاتون ہے جس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ تکمیل فاطمہ کو زینب کہتے ہیں۔ کوئی بندہ ہوتا جو اس سطر کی قدر کرتا، کوئی ایک سانس ہوتی جو اس سطر کے لیے آتی۔ تکمیل سیدہ کو زینب کہتے ہیں، جو زہرا کو مکمل کر دے۔ یہ شریک کار رسالت نہیں، یہ شریکت الحسین ہے، یہ سالار قافلہ توحید ہے۔ اب اس بی بی کے فضائل منبر سے اتنے کم پڑھے گئے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج بھی مجلس میں کسی سامع سے کہا جائے کہ تیرے پاس آج تک شہزادی کا کون سا فضائل پہنچا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ گنتی کے چند واقعات ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر میں نے محنت کے ساتھ یہ مضمون شروع کیا ہے تو مجھے یہ مجمع اگر اجازت دے تو میں قرآن سے علی کی بیٹی کی فضیلت پڑھوں، میں قرآن کی گواہی دوں علی کی بیٹی کی اختیار کے بارے میں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ الاحزاب سے آیت نمبر 72 پڑھی۔ خدا کہتا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، تحقیق ہم نے پیش کیا تھا وہ بوجھ آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے، لیکن ان تینوں نے میرے
اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ آیت آج بھی قرآن موجود ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے ایک بوجھ آسمانوں کے سامنے پیش کیا جو بغیر ستون کے کھڑے تھے، انہوں نے اس وزن کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے زمینوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں نے اپنی وسعت کے باوجود اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑ اپنی استقامت کے باوجود اس وزن کو اٹھانے سے انکاری ہوگا۔ تینوں نے انکار کر دیا، نہ زمین اٹھا رہی تھی، نہ آسمان اٹھا رہا تھا، نہ پہاڑ اٹھا رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ پہاڑ، زمین، آسمان کی کمزوری نہیں بتا رہا، بلکہ جس نے اٹھایا ہے اس کی طاقت بتا رہا کہ جس نے یہ وزن اٹھا لیا وہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور، وہ زمینوں سے زیادہ وسیع ہے، وہ آسمانوں سے زیادہ بلند ہے۔ زبان کٹواؤں گا اگر ثابت نہ کر سکوں۔ ایک بندے نے امام سے آگے پوچھا تھا، مولا اس آیت کی تفسیر بتائیے، وہ کون سا بوجھ تھا جو ان تینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا؟ امام نے فرمایا یہ بار امامت و ولایت تھا، یہ بار امامت تھا، یہ وزن امامت تھا، یہ بوجھ امامت تھا، جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، زمینیں بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جس بوجھ کو تینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا وہ مجھے دو جگہوں پہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک فتح مکہ میں محمد کے کاندھوں پہ اٹھا ہے، ایک شام غریبہ زینب کی پشت پہ اٹھا۔ جو سیدان شام غریبہ سجاد کو اٹھا ہے، کیونکہ اس بی بی کی مکمل زندگی مصائب ہے، تو ہمیں مصائب میں سے بی بی کے فضائل نکالنے۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی خطیب کے لیے، مصیبت سے فضیلت پڑھنا، لیکن میں حق ادا کرنے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام غریبہ علی کی بیٹی نے سید الساجدین کو پشت پہ اٹھا کے خیمے سے باہر آئی؟ اس میں فلسفہ کیا تھا؟ قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سجاد بیمار تھے اور چل نہیں سکتے تھے۔ اگر آپ یہ دلیل دیں گے تو میں اگلی دلیل دوں گا۔ اگر بیماری کی وجہ سے سجاد کربلا میں نہیں چلے تو شام میں کیسے چلے؟ جس نے یہ مکمل سفر پیدل عبور کیا وہ خیمے سے نکل کے کربلا کی ریت میں باہر کیوں نہیں آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ بیماری کی وجہ سے نہیں۔ وزن امامت کو سیدہ نے کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ کربلا میں دو امامتیں تھیں، ایک سجاد اور ایک باقر۔ خدا نے دونوں امانتیں زینب کے پاس رکھوا دی، اس لیے اس بی بی کا لقب ہے امینہ امامت۔ اللہ کی امامت جیسی امانت کی امینہ، جسے مکے کے کافر اپنی امانتیں دیں اسے محمد کہتے ہیں، جسے اللہ اپنی امانت دے اسے زینب کہتے ہیں۔ دو امامتیں خدا نے سیدہ کے حوالے کر دی۔ ابو طالب نے بھی دو حجتیں بچائیں، عالیہ نے بھی دو حجتیں بچائیں۔ اپنے دور کی ابو طالب ہے علی کی بیٹی، کیسے بچائیں؟ میں پڑھنے لگا اور مجھے مجمع کی آنکھوں میں آنکھ ہے، مجھے دیکھنا کون بندہ جو محنت سن کے قدر کرے گا۔ جس 9 لاکھ بھیڑیوں نے کربلا میں اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ میں خاموش ہو جاتا ہوں، مجمع میں کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو لائے۔ جنہوں نے اصغر کو قتل کر دیا انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اہمیت سجاد سے واقف نہیں تھے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ اگلا امام ہے؟ کیا انہیں یہ خبر نہیں تھی یہ حکومت کے لیے سب سے زیادہ مشکل یہ پیدا کرے گا؟ دو امامتیں خیمے میں تھیں، ایک سجاد ایک باقر، دونوں تک 9 لاکھ ہاتھ کیوں نہیں پہنچے؟ جواب لے کے آئیے گا، جواب ضرور سوچئے گا تاکہ آپ کو علی کی بیٹی کی طاقت کا اندازہ۔ اور وہ دونوں امام لڑ بھی نہیں رہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر سجاد آپ کیوں آپ کو یہ باتیں کتابوں سے پڑھائی جاتی ہے؟ خدا را دیکھنے کا زاویہ تبدیل کیجئے گا۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے بیمار تھے،
اور بستر بیماری سے اٹھ کے نہیں آ سکے. صرف سجاد کو کربلا میں خیمے میں لٹایا اس لیے کہ کوئی یہ نہ سہے کہ علی کا بیٹا اتنا لڑنے کے موڈ میں تھا کہ 9 لاکھ ڈر گئے اور بھاگ گئے. سجاد تو خاموش لیٹے ہوئے تھے, تلوار بھی ہاتھ میں نہیں اٹھائی. جس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں, اس سے قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اب میں جواب شروع کرنے لگا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا. وہ قتل کرنا چاہتے تھے, کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا. وہ چاہتے تھے کہ سجاد قتل ہو, وہ چاہتے تھے کہ باقر قتل ہو, لیکن کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا. کیسے نہیں ہونے دے رہا تھا میں بھی بتاتا ہوں. یہ جو آپ کو ذاکر بتاتے کہ شام میں غریبہ خیموں میں حملہ ہوا, یہ کیوں حملہ ہوا تھا؟ یہ سجاد کو قتل کرنے کے لیے ہوا تھا. یہ سجاد کو خیمے میں جا کے قتل کرنا چاہتے تھے. علی کی بیٹی کی طاقت کیا تھی؟ اور یہاں میں ایک جملہ ضرور کہوں, کبھی بھی علی کی بیٹی کے لیے لفظ بہادر استعمال نہ کرنا کہ علی کی بہادر بیٹی. نہیں, علی فرماتے بہادری مردانگی کا زیور ہے. بہادری عورت کی خامی ہے, خوبی نہیں. بہادری مرد کا زیور ہے, عورت کا نہیں ہے. علی کی بیٹی کے لیے بہادر لفظ استعمال نہ کرنا, شجاع تھی. اب اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے, کوئی مجھ پہ سوال کرے کہ معنی ایک ہے لفظ تو ہے, نہیں, معنی جدا جدا ہے. خطروں سے کھیلنا بہادری ہے, خطروں کو للکارنا شجاعت ہے. آئی ہوئی مصیبت سے لڑنا بہادری ہے, مصیبت کو بلا کے ختم کرنا اسے شجاعت کہتے ہیں. مجمع میں سے ایک بندہ ہو لیکن صدر کا حق ادا کرے. میں نے آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کر کے یہ موضوع شروع کیا ہے. علی کی بیٹی کتنی بڑی شجاعت تھی, میں ابھی پڑھ دیتا ہوں. جب امام علی کو مدینے میں لوگوں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈال کے علی کو بیعت کے لیے لے کے جا رہے تھے, اس سے دور نہیں تھا, بعید نہیں تھا کہ وہ علی کو قتل کر دیتے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے قبر محمد پہ جا کے کہا علی کی رسیاں کھولو ورنہ میں بددعا کروں گی. ابھی بی بی نے کہا بددعا کروں گی. کتابیں کہتی ہے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئی, اتنی اونچی ہو گئی دیواریں کہ نیچے سے گھوڑا سوار گزر سکتا تھا. لوگوں نے حالات دیکھے, انہوں نے جلدی جلدی علی کو آزاد کر دیا کہ زہرا بددعا کرنے لگی ہے, زہرا بددعا کرنے لگی ہے. بی بی فاطمہ نے کہا تھا کہ میں بددعا کروں گی. شام غریبہ علی کی بیٹی نے کہا اگر کسی نے بھی سجاد کی طرف ہاتھ بڑھایا میں قیامت برپا کر دوں گی. جرت ہے کسی میں, آؤ قتل کرو. 9 لاکھ دیکھ رہے تھے. کبھی اس انداز میں بھی سننا علی کی بیٹی کو, 9 لاکھ دیکھ رہے تھے. بی بی سجاد کو پشت پہ لاد کے لائی. بی بی کا جرت ہے, آؤ قتل کرو. 9 لاکھ نے زینب کو رستہ دیا, درمیان سے 2 حجتوں کو لے کے نکلی. کربلا کی ریت پہ کھڑی ہو کے یزید تو نے کیا سمجھا تھا تو حسین سے بیعت لے لے گا؟ اگلے 2 امام لے کے تیرے گھر آ رہی ہو, اگر جرت ہے ان سے بیعت مانگ کے دکھا. تو کیا سمجھتا تھا کہ تو بیعت لے لے گا؟ کبھی اس انداز میں پہلے عالیہ سنی ہو تو بے شک چپ رہنا. اگر تو چاہتا ہے کہ تو بیعت کروائے گا تو میں لے کے آ رہی ہوں. ان سے بیعت لے کے دیکھ. بی بی سجاد و باقر کو لے کے کربلا سے چلی. اب بی بی کا ہدف کیا تھا؟ بی بی قاتل کے گھر جا رہی تھی. میں نے پہلے کہا کبھی اس انداز سے سننا. یہ جو رستے میں شہر بند کیے جا رہے تھے, پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی, یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یزید سہم رہا تھا علی کی بیٹی میرے شہر نہ آئے. یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بی بی کربلا سے مدینہ پلٹنا چاہتی تھی اور یہ زبردستی شام لے آئے. بی بی مدینے سے چلی تو ہدف شام تھا, اور شام فتح کرنا کوئی آسان نہیں تھا. یہ نبیوں سے بھی فتح نہیں ہوا.
فتوحات محمد مجھے پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں، شام نبی سے بھی فتح نہیں ہوا، علی سے بھی فتح نہیں ہوا، شام کی چال بازیوں کی وجہ سے علی تخت حکومت مدینے سے اٹھا کے کوفے لے آئے تھے، کوفہ میں حکومت قائم کرنے کے باوجود شام سے چلاکیاں ختم نہیں ہوئی، اور علی جیسے بصیرت والے امیر المومنین کو کوفے کی مسجد میں ایک قاتل کے ہاتھوں قتل ہونا پڑ گیا شام کی چلاکیوں کی وجہ سے۔ شام کی چلاکیوں نے اتنا بے بس کر دیا پورے نظام کو کہ حسن جیسے امام کو امن کا معاہدہ لکھنا پڑ گیا۔ شام کی چال بازیوں نے مدینے سے حسین کو بلا کے جنگل میں قتل کر دیا۔ شام 3 امامتوں کو اپنے اپنے دور میں خاموش کروا رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا تو کیا سمجھا ہے، شام کا راج ہمیشہ رہے گا۔ بی بی کربلا سے چلی، بی بی نے کہا میں شام آ رہی ہوں، اب میں تم میں طاقت ہے تو تو ہمیں ختم کر کے دکھا۔ اس نے شہر کے دروازے بند کروائے تھے خوف کی وجہ سے، اس نے چھتوں پہ عورتیں بتائی تھی ڈر کی وجہ سے، اس نے بدماش اکٹھے کیے تھے۔ علی کی بیٹی نہ پہنچے، بی بی گزرتی جا رہی تھی، بی بی یزیدیت کے سروں پہ پاؤں رکھ کے چلتی جا رہی تھی، پتل ختم ہوتے جا رہے تھے، شہر گزرتے جا رہے تھے، لیکن علی کی بیٹی کے عزم نے کمی نہیں آ رہی تھی۔ بی بی چلتی چلتی یہ سب سے پہلا جلوس جو حسین کے حق میں نکالا تھا یہ علی کی بیٹی نے نکالا تھا، اور یزید کی کوشش تھی یہ جلوس رک جائے، یہ جلوس نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جب بھی حسین کا جلوس نکلتا ہے تو ہر دور کا یزیدی کہتا ہے اس سے آگے نہیں جائے گا، یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا، یہاں سے جلوس کا روٹ بدل دو۔ بی بی چلتی چلتی ہر طاقت ہر رکاوٹ کو عبور کرتی کرتی شام شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ شدیدیت سہمنا شروع ہو گئی، شدیدیت کانپنا شروع ہو گئی۔ بی بی چلتی چلتی یزید کے محل میں پہنچی، علی کی بیٹی رسیوں میں جکڑی تھی۔ بی بی نے پہلا قدم یزید کے دربار میں رکھا، او ہندا کا بیٹا، نظریں اٹھا، دیکھ زہرا کی بیٹی آئی ہے۔ اے ہندا زادہ، اے ہندا زادہ اٹھ، زہرا کی بیٹی آئی ہے۔ سارے رستے میں بی بی کہتی رہی علی کی بیٹی، علی کی بیٹی، لیکن جب دربار میں پہنچی کہا زہرا کی بیٹی۔ حکمت کیا تھی؟ بی بی کو خبر تھی پہلے بھی ایک یزید کے دربار میں ایک فاطمہ آئی تھی۔ بی بی نے دربار میں زہرا کا نام لے کے مورخ کو لکھنے میں مجبور کر دیا، وہ حق مانگنے آئی تھی، میں حق منوانے آئی۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے تو موضوع آگے چلے۔ بی بی نے کہا نظریں اٹھا، تیار ہو، علی کی بیٹی آئی ہے۔ بی بی کے ساتھ 2 حجتیں تھیں، سجاد و باقر کو ساتھ لیے ہوئے۔ علی کی بیٹی دربار میں پہنچ چکی تھی۔ یہ دربار صرف سپاہیوں میں نہیں سی، غیر ملکی سفیر، دوسرے ملکوں کے وفود لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دربار سجا ہوا تھا۔ ان وفود میں، ان غیر ملکی سفیروں میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا یزید یہ کون ہے؟ اس نے کہا محمد کی بیٹی۔ اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ انہوں نے کہا کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ میں بالکل عین تاریخ پڑھ رہا ہوں، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ اگر حسین میرے اختیار کو مان لیتا میں کبھی بھی حسین کو قتل نہ کرتا۔ حسین نے میرا اختیار نہیں مانا، اسے چاہیے تھا وہ میری بیعت کر لیتا، اس نے اختیار کو نہیں مانا، میں نے قتل کروا دیا۔ علی کی بیٹی کی کان میں یہ آواز آئی، بی بی 2 قدم آگے بڑھی، آگے بڑھ گئی، یزید تو کہتا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، تیرے دربار میں روشن دانوں سے ہوا کا شور آ رہا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔ جب بی بی نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک، یزید دیکھ کہتا علی کی بیٹی میں ہوا کیسے روکوں؟ بی بی دیکھتی کہاں ہے تیرا اختیار؟ تو کہہ رہا
تھا کہ تیرا اختیار ہم نے نہیں مانا، اختیار آزما، روشن دان سے ہوا روک، اس علی کی بیٹی یہ میرے بس میں نہیں۔ بیوی نے کہا تیرے دربار میں سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھے، گھوڑے سم اٹھا کے زمین پہ مار رہے ہیں، سموں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سم روک۔ اس علی کی بیٹی میرے بس میں نہیں۔ جملہ بی بی نے اتنا وزنی کا، کھڑے بھی ہو جو تو جملے کا قد بڑا ہے۔ بی بی دیکھا دی تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں، تو انسانوں پہ اختیار کی بات کر رہا ہے، تیرے تو گھوڑے تیرے اختیار میں نہیں۔ یہ کہنے کے بعد بی بی کا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے، اونٹ گردنوں کو ہلا رہے ہیں، گلے میں گھنٹیاں ہل رہی ہیں، گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اونٹوں کی گردنیں روک۔ اب غیر ملکی سفیر سن رہے تھے، پورا دربار سن رہا تھا، اور اکیلی علی کی بیٹی بول رہی تھی۔ یزید کہتا کیا کہہ رہی ہے تو بنت محمد؟ کبھی کہتی ہوا روک، کبھی کہتی سم روک، کبھی کہتی اونٹوں کی گردنیں روک، یہ سب کچھ میں کیسے کروں؟ بی بی 4 قدم آگے بڑھی، نے کہا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا اسکت، خاموش، اتنا کہنا تھا، روشن دانوں میں ہوا رک گئی۔ جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اس نے زمین پہ رکھا نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی، جس انسان کی آنکھ کھلی تھی اس کی بند نہیں ہوئی، جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے نہیں آیا، جس کے نتنے سے سانس نکلی تھی دوسرے نتنے سے واپس نہیں آئی۔ انسانوں کے دلوں کی دھڑکنیں ان کے کانوں میں سنائی دینی شروع ہوئی۔ جب پورا دربار پتھر کا ہو گیا، علی کی بیٹی چلتی ہوئی یزید کے تخت کے سامنے آئی، بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، یزید کی ناپاک روح اس کے بدن میں واپس آئی۔ اس نے پورا دربار پتھر کا دیکھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رک چکی ہے، بھوک کا عالم ہے۔ یزید کے چہرے پہ موت کی ضربیں آئی، اس نے تخت پہ بیٹھ کر علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، علی کی بیٹی مجھے موت نہ دینا، علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے۔ بی بی 2 قدم آگے بڑھی، بی بی نے کہا اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ عالم خدا کی شگفتہ دلیل ہے، اسلام کے وقارتی کے پختہ دلیل ہے۔ عالم خدا کی شگفتہ دلیل ہے، اسلام کے وقار کی یہ پختہ دلیل ہے۔ عمومی عباسی طاقتیں کیوں نہ قدموں میں آ گرے، زینب خاموش قوت رب جلیل تھی۔ بی بی نے آگے بڑھ گیا اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہیں؟ اگلی سطر پہ اپنی پوری کائنات قربان کر دو۔ بی بی دے کہتی یزید ہم تیرے قیدی نہیں، ہم جبر مشیت کے قیدی، یہ رسیاں تیری دی ہوئی نہیں، ہم امر الہی کے پابند ہیں۔ بی بی نے بغیر روک ٹوک کے خطبہ جاری کیا۔ بی بی نے کہا ہم خازن الہیہ ہیں۔ کہا یہاں پہ مجھے کوئی بندہ روکتا تو پوری مجلس اس جملے پہ ہو جاتی۔ بی بی نے کہا ہم اللہ کا خزانہ ہے، اور توحید کا خزانہ کبھی بھی نجس ہاتھوں میں نہیں جاتا۔ بی بی نے کہا ہم خزانہ الہیہ ہیں، ہم امینہ الہیہ ہیں، وہی ہمارے گھر میں آتی ہے، فرشتہ ہمارے دروازے پہ رکتا ہے، ہم نے نبوتوں کو تقسیم کیا ہے۔ نبوت و ولایت و امامت ہمارے گھر کے عہدے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں کی بیعت سے امام بنے ہیں؟ ہم اللہ کے چنے ہوئے افراد ہیں۔ یہ خطبہ سیدہ ہے، علی کی بیٹی بغیر روک ٹوک کے خطبہ دے رہی تھی۔ اگلا جملہ ایک جملہ ایک خطبے سے ایک پڑھنے لگا۔ بی بی نے کہا یزید تو اپنی اوقات بھول گیا، تیرے آبا و اجداد کدال سے پانی پیتے تھے۔
جب تک میں کدال سمجھاؤں گا نہیں مجھے خود لطف نہیں آئے گا. کچی زمین سے آپ گزر رہے ہوں, ایک گڑھا, اس میں تھوڑا سا بارش کا پانی اکٹھا ہو جائے, جسے گزرتے ہوئے آوارہ جانور پیے ہیں, جن جانوروں کا کوئی والی وارث نہ ہو, وہ ان کدالوں سے پانی پیتے ہیں. بی بی کہتی یزید تم لوگ کدالوں سے پانی پیتے تھے, طہارت کے طریقے ہم نے سکھائے. چلی جائے. خطبہ جاری تھا, دربار سہما ہوا تھا. یہودی بھی بی بی کا خطبہ سن رہے تھے, عیسائی بھی بی بی کا خطبہ سن رہے تھے. سپاہی یزید کے تھے, لیکن وہ اپنی اباؤں میں چہرے دے کے شرمندہ ہو رہے تھے. جب یہ منظر دربار کا بن چکا, یزید سہم گیا. اسے پتا چل گیا کہ اگر یہ حالات بن گئے تو کہیں یہی سپاہی مجھے قتل نہ کر دیں. یزید نے جلدی سے کہا اذان شروع کرو, کیونکہ یہاں شادیان نے کیا, یہاں تو ہوا رک چکی ہے, یہاں تو گھوڑے رک چکے ہیں, یہاں تو انسان رک چکے ہیں. واحد حل یہ ہے اذان ہوگی. یہ اذان کی وجہ سے چپ ہو جائے گی, یہ احترام میں اذان کی وجہ سے خطبہ روک دے گی. اس سے کہا اذان شروع کرو. ایسی اذان شروع ہوئی کہ شام میں آج بھی رواج ہے, ایک بندہ اذان نہیں دے رہا, کوئی ادھر سے اذان ہوئی, کوئی ادھر سے اذان ہوئی, کوئی ادھر سے اذان ہوئی. جب مختلف اذان کی آوازیں آنی شروع ہوئی, علی کی بیٹی نے ایک لمحے کے لیے اپنے خطبے کو روکا, اپنی آنکھوں کو بند کیا. جب مؤذن اس جملے پہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ, علی کی بیٹی پھر رسیوں میں بولی, دیکھ رہی یزید اگر تم میں جرت ہے تو اذان میں سے ہمارے نانے کا نام نکال, اپنے نانے کا نام لے. یزید نے کہا علی کی بیٹی نہیں لے سکتا. بی بی نے کہا مان, ہم درود والے ہیں, تم لعنت والے ہیں. مان یزید, ہم خاندان عصمت ہیں, تم خاندان نجاست ہو. ہم معصوم قبیلہ, تم ملعون گھر کے فرد. صرف خطبہ پڑھ لینا آپ کتابوں سے تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں علی کی بیٹی کی دہلیز سے. بی بی نے دیکھ کے کہا تو ہم سے مقابلہ کرے گا, ہم طہارتوں کا مرکز, تم نجاستوں کے مرکز. ہم شجرہ طیبہ کے وارث, تم شجرہ خبیثہ کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں. مقابلہ کر رہے ہو امامت کے ساتھ. علی کی بیٹی کے لہجے کی تاثیر اتنی تھی, خطبے کا بوجھ اتنا تھا, علی کی بیٹی کی شجاعت اتنی تھی, یزیدیت سہم گئی. 1 سال بی بی شام میں ایسے سحر انگیز خطبے دیتی رہی, تب تک اٹھی نہیں جب تک زندان کی دیوار کے پتھروں سے آواز نہیں آئی اشہد ان علی ولی اللہ. شام فتح ہو چکا تھا, حسینیت کا پرچم بلند ہو چکا تھا. اتنا فتح کیا کہ آج بھی تم شام جاؤ, ایئرپورٹ پہ اترو, ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ, بس سٹاپ پہ جاؤ, کسی اور جگہ کے لیے, بسوں کے لیے, سواریوں کے لیے, ٹیکسی ڈرائیور سواریوں کے لیے کسی اور جگہ کا نام نہیں لیتے, ایک ہی آواز آتی سیدہ زینب, سیدہ زینب, سیدہ زینب. جہاں لوگوں نے باغی کی بہن کہا تھا, آج وہاں سیدہ زینب کی آوازیں آ رہی.